السلام علیکم، میں ہوں فرحت عباس شاہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں لاہور ٹی وی۔ دیکھیں، ایک ملک کوئی بھی ریاست ہے، اس کے ادارے، اس کے 4 ستون ہوتے ہیں۔ ایک عدلیہ ہے، مقننہ ہے، اور اسی طرح میڈیا بھی ستون ہے، ایڈمنسٹریشن ہے، فوج ہے۔ یہ پلرز ہیں سارے، اور اس میں سیاسی پارٹیاں ایک ادارہ ہے، ایک جمہوری۔ اگر آپ جمہوریت بہترین انتقام ہے، جمہوریت یہ جمہوریت، میرا دیکھیں بات سنیں، میرا ذاتی نقطہ نظر ایک بطور جرنلزم کے، ایک طالب علم کے، ایک شاعر کے، ایک ریسرچر کے، اور پولیٹکس اور معیشت کے ایک طالب علم کے، میرا نقطہ نظر یہ ہمیشہ رہا ہے کہ جو ہمیں جمہوریت دی جاتی ہے، یہ جمہوریت فراڈ ہے۔ میں ذاتی اپنا بتا رہا ہوں۔ اور جب مارشل لا آتا ہے تو وہ بھی فراڈ ہے۔ مارشل لا اور جمہوریت دونوں جو ہے، اس میں فرق کوئی نہیں، صرف وہ عوام کو دھوکے میں رکھنے کے لیے کہ پہلے جمہوریت میں اتنا دباؤ ڈال دیا جاتا ہے، کوئی بھی جمہوریت آئے کہ لوگ چیخ کے کہیں یار اس سے تو فوج آ جائے تو اچھا ہے۔ اچھا، فوج کو لانے میں بھی، مارشل لا کے آنے میں بھی، اگر تاریخ کے جو سٹوڈنٹ ہیں وہ پڑھیں، یا سیاسیات کے جو سٹوڈنٹ ہیں، یہ خود سیاستدان چیخ کے کہتے ہیں جی فوج کیا بیرکوں میں بیٹھی ہے، ملک برباد ہو رہا ہے، حکومت نے یہ کر دیا، ملک ڈوب رہا ہے، آپ کب آئیں گے؟ کیا جب ملک ختم ہو جائے گا تو آپ آئیں گے؟ یہ بلاتے ہیں فوجیوں کو، یہ مارشل لا کو، ایڈمنسٹریشن، یہ اسٹیبلشمنٹ کو کہتے ہیں آ کے رول ادا کرو۔ پورا ایک ماحول بناتے ہیں۔ مارشل لا آ گیا، اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں، یہ تو جی ڈکٹیٹرشپ ہے، آمریت آ گئی ملک میں، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، جمہوریت جمہوریت جمہوریت۔ اس کے بعد جب جمہوریت آ جاتی ہے، ایک کو اقتدار ملتا ہے، دوسرا پھر بیٹھ کے فوج کو بلانا شروع کر دیتا ہے۔ یہ اب تک کی یہاں پہ تاریخ رہی ہے ہماری، اور عوام کو نہ سکھ جمہوریت میں ملتا رہا ہے، اور نہ مارشل لاؤں میں جو ہے وہ کوئی ایسا پاکستان میں کوئی تبدیلی آئی ہے۔ صرف اتنی کہ جب چونکہ امریکہ کی یا جو انٹرنیشنلسٹ ہیں ان کو یہاں ضرورت پڑی مارشل لا لانے کی، یا ہماری جو کوئی نظریاتی اساس بن رہی ہو تو اس کو خاتمے کی، یا جمہوریت کہیں اچھے خد و خال اختیار کرنے لگتی ہے، یا نظریاتی طور پر ایک سائیڈ پہ مستحکم، جیسے بھٹو صاحب سوشلزم کا نعرہ لگایا، سامنے جو ہے وہ قومی اتحاد اکٹھا ہونا شروع ہو گیا، اور اخیر ان کو لپیٹ دیا گیا۔ پھر یا تو پھر مارشل لا آتا ہے جب پاکستان جو ہے، ان کو لگتا ہے انٹرنیشنلسٹوں کو کہ یار یہ کہیں مضبوط نہ ہو جائے، اور جب یا دوسرا ان کو جنگوں میں فوجی امروں کی ضرورت ہو تو پھر فوج کو لے آتے ہیں تاکہ وہ باقی قوانین جو ہیں وہ تمام معطل ہو جائیں، اور فوجی امر اپنی مرضی سے جو چاہے فیصلہ کرتا رہے، اور وہاں پہ ان کو ہمارے لیے مرنے، ہمارے لیے اپنی اکانومی تباہ کرنے اور لڑنے کے لیے جو ہے نا وہ کوئی روکنے والا نہ ہو، جیسے افغان جنگوں میں ہوتا رہا ہے، یا بھی جیسے دہشت گردی اور یہ سارا ہوا ہے۔ مشرف صاحب تھے پہلے، ضیاء الحق کی ان کو ضرورت تھی، تاکہ وہ فوجی عامر، پھر آئین معطل ہو جاتا ہے اور وہ فوجی جو کہیں، وہ عامر جو بیٹھا ہوتا ہے وہ جو کرے، لیکن پیچھے مقاصد اپنے انہوں نے پورے کرانے ہوتے ہیں۔ ہمیں حقیقی جمہوریت بتائیں کب ملی ہے؟ جب الیکشن ہی فری اینڈ فیئر نہیں ہوں گے کسی ملک میں، تو وہ پھر جمہوریت کا تو پہلے بنیاد ہی ختم ہو گئی۔ ابھی آپ یہ دیکھ لیں کہ اگر وہ مشین جو ہے وہ جو کمپیوٹرائز نظام ہے کاؤنٹنگ کا، ووٹس کا، وہ یہ مخالفت کر رہے ہیں، حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ سارے مل کے بیٹھ کے یہ کہیں کہ یار فیئر ہو، ہمیں سیٹیں جتنی ملیں اتنی کیمپین کریں، عوام کا بھلا کریں۔ وہ اڑ گئے ہیں جی کہ نہیں یہ نہیں، وہی نظام ٹھیک ہے جس میں ٹھپے بیٹھ گزر جتنے وہ، چونکہ یہ پرانے صندوقچیاں بھرنے والے لوگ ہیں، یہ نون لیگ تو اتنی ایکسپرٹ ہے اس یہ ٹھپے لگانے میں۔ آپ نے اب بھی دیکھ لیا کہ اور کچھ نہیں ہو سکا تو یہ جس کو چیمپئن بنایا ہوا الیکشن کمشنر صاحب کو، وہ 40 لاکھ بندے فوت ووٹر جو کہہ رہے ہیں یار میں نہیں مرا، میں موجود ہوں۔ اب اس سے بڑا اب کسی نے ان کے کو نہیں کچھ کہا سوائے عمران خان کے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہماری ریاست، چاہے وہ عدلیہ تھی، کوئی اور اٹھ کے کہتا کہ بھائی یہ اتنا بلنڈر کیوں کیا ہے؟ کلرک نے کر دیا تو پھر کلرک کو لاؤ نا سامنے کٹہرے میں، اتنی بڑی غلطی ہو گئی ہے اور اس کو درست کرو۔ نہیں کیا انہوں نے الیکشنوں تک، اب کبھی پتہ نہیں۔ پھر ایک ووٹ اٹھا کے لاہور کا ووٹ ہے، چنیوٹ میں چنیوٹ کا ووٹ ہے، فلاں حلقے میں فلاں، یہ تو ان کے حالات ہیں۔ میری سوچ کے مطابق پاکستان میں آج تک نہ کوئی جمہوریت ایسی آئی ہے کہ جو آزادی سے کوئی کام کر سکے، پتہ ہے اس پر بھی اسٹیبلشمنٹ کی۔ جیسے عمران خان کو لایا گیا، خود عمران خان نے کہا جی مجھے تو کچھ کرنے ہی نہیں دیا گیا،
اور وہ ایک آڈیو جو چلی تھی کہ جنرل صاحب کے بارے میں، باجوہ صاحب کے بارے میں، کہ انہوں نے آج ایکس فوجی آفیسرز کے سامنے یہ بات کی ہے اور انہوں نے کہا جی ہم نے اسے انگلی پکڑ کر چلایا ہے۔ یا مجھے کسی نے بتایا کہ لمز میں کوئی ان کا ایڈریس تھا لیکچر کا کسی بڑے آدمی کا، تو اس نے کہا جی کہ عمران خان تو جانا ہی نہیں چاہتا تھا آئی ایم ایف کے بعد، ہم نے اس کو کنونس کیا کہ ہم آئی ایم ایف کے پاس چلا جائے۔ تو یعنی وہ اس وقت پھر جو ہے اپنی مرضی نہیں کرنے دی گئی۔ روس آپ نے بھیجا ہے خود اور آپ کے مشورے سے عمران خان گیا، اس کے بعد آپ نے ادھر جا کے کہہ دیا جی کہ وہ تو ڈسون کر دیا، آپ نے بات ہی گول کر گئے، بلکہ آپ نے کسی لیکچر میں کہیں پہ کسی انسٹیٹیوشن میں لیکچر تھا اور آپ نے وہاں پہ کچھ اور بیان دے دیا۔ تو یہ یہاں پہ ابھی تک یہ سلسلہ ہوا ہی نہیں۔ اب مجھے یہ لگتا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کو یہ 3.5 سال جو ہے، پچھلی ان کی 25, 26, 27 سال کی جد و جہد اپنی جگہ، لیکن یہ 3.5 سال اصل میں اس کو ٹرین کر گئے ہیں۔ اور میرا ہمیشہ عمران خان پہ یہ ایمان رہا ہے کہ یہ اندر سے انتہائی نیک دل آدمی ہے، معصوم آدمی ہے، یہ کرمنل نہیں ہے، قاتل نہیں ہے، یہ اس طرح کے یہ قانون پسند آدمی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ وہ عزت کرو اور عزت کراؤ، لیکن وہ چونکہ ایک پلیئر ہے اور پلیئر ہوتا ہے کمپلیکس فری، اس لیے وہ ان کو ٹکرا ہے۔ اس نے جو یہ تو کہتے ہیں نا جی، غیر شائستہ زبان استعمال کی، لوگوں بچوں کو کہاں لگا دیا چور چور پہ۔ اگر آپ سنیں نا یہ کہ سوشلسٹ کیا کہتے ہیں، وہ تو ان کو دلال اور گماشتے کہتے ہیں جو سرمایہ داروں کے اعلی کار ہوتے ہیں، وہ تو بھڑوے کہتے ہیں، ان کو اتنی گالیاں دیتے ہیں کہ یہ سرمایہ داروں کے آگے یہ جو دلال ہیں یہ بھڑوے ہیں۔ وہ آپ نے کیا سنی تھی وہ تقریر بھی اس کی اتنی خوفناک تھی ڈاکٹر لال خان کی، کیونکہ میں ان میں بیٹھتا اٹھتا ہوں۔ میں نے تو ان کے ایک کانفرنس میں بھی کہا تھا کہ میں اگرچہ سوشلسٹ نہیں ہوں اور کمیونسٹ نہیں ہوں، میں ویسے اس نظریے کو پسند کرتا ہوں، مجھے کچھ سوشلسٹ کہے تو مجھے خوشی ہوتی ہے، میں ہوں بھی کسی، لیکن میرا بنیادی جو ہے وہ اسلامک، میں سمجھتا ہوں کہ میں اس شعبے کا آدمی ہوں، میں نظریہ لا الہ الا اللہ والا ہوں، لیکن سوشلزم کو میں ایک سچا نظریہ مانتا ہوں، اور سوشلزم کا نظام بہت بہتر ہے ہر لحاظ سے، اکنامک معاشی نظام بہت شاندار ہے۔ اسی لیے سرمایہ داروں کو چونکہ وہ کاٹتا ہے اور غریب کی بندہ غریب پرور ہے اور وہ مساوی جو ہے وہ تقسیم پر یقین رکھتا ہے، اسی لیے ان کو کھلتا ہے۔ وہ اختیارات بھی نہیں دیکھتے۔ اس نے کہا بھائی جو کوئی باس ہے نا اگلے دن وہ جھاڑو دے گا، پھر اس وقت کمیونٹی میں اسی میں سے 1 مہینہ یا 6 مہینے یا سال جو ہے وہ بنے گا، علی بنے گا، پھر زید بنے گا، پھر بکر بنے گا۔ وہ بڑے شاندار ہیں ان میں، وہ کسی کو وہ کہتے ہیں انسان کو اوپر نیچے نہ دیکھو، کسی کو بالا دست کر دو، کسی کو بولو جی آپ ملک ریاض صاحب کے پاس چونکہ پیسہ زیادہ ہے تو بڑے آدمی ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں کیوں پیسہ زیادہ ہے، پیسہ تقسیم کرے سب کے، اپنی ضرورت سے زیادہ کیوں لے کے بیٹھے ہو۔ یہ اسلام کہتا ہے کہ ضرورت سے زیادہ پیسے نہ رکھو۔ اس لیے یہ سرمایہ دار جو ہیں بڑی بڑی ملٹی نیشنل کمپنیوں کے مالک، ان سے بھی بڑے سونا اور بینکوں کے مالکان اور سونا پٹرولیم کے بڑے خربوں در بازار لاکھوں کا خربوں کے ڈالروں کے مالک، وہ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ نہیں پیسہ اور چھینتے جاؤ، نچوڑتے جاؤ۔ اب یہاں پہ یہ لوگ آ کے پھر ان کو بوجہ ایک ویڈیو میں ایسی بناؤں گا جو پھر بڑی مختلف ہوگی، ابھی وہ اس کا وقت نہیں آیا، شروع میں میرے ذہن میں ہے، ایک میں نے لگا دی ہوئی ہے جو ہے کہ عمران خان جو ہے وہ ایک بڑی بگ کہانی، انٹرنیشنل عمران خان جو ہے نا انٹرنیشنل گریٹ گیم کا حصہ، اور اس کو دنیا کا بڑے لیڈر بنا کے اس کو ایشیا کا جو یہ ہمارا بن رہا ہے خطہ جو ہے اجاگر ہوگا، اس میں اس کا بڑا کردار ادا کیا جائے، کردار ہے اس کا وہ ایک آپ دیکھ لیں۔ اس کے بعد یہ سارا جتنا گزرا ہے اس پہ میرا ایک تجزیہ ہے وہ میں بعد میں دوں گا، لوگ حیران ہو جائیں گے۔ تو یہ جو لوگ ہیں یہ ایک نا سیاسی لیڈر ہیں جو بدماشی پہ اتر آئے ہیں، کہتے ہیں جی عدالت کو ہم نہیں مانتے۔ بھئی اگر آپ حکومت میں ہیں اور پھر آپ کہتے ہیں کہ عدالت میں آپ قانونی جنگ میں ناکام ہو گئے ہیں، جب آرگومنٹ پیش نہیں کر سکے تو آپ بغاوت پہ اتر آئے ہیں۔ اب عدالت کو اپنی ساکھ بچانے کے لیے میں معزز جج صاحبان سے بھی مقصد گزارش کروں گا، مشورہ دوں گا ان کو کہ اگر آپ نے عدالت کی جس طرح صبر اور تحمل سے بڑے دانائی کے ساتھ آپ بچا کے کچھ اس کی سنی کچھ اس کی سنی، آپ انصاف کے تقاضے پورے کر گئے ہیں بڑی دانائی کے ساتھ، زیرک انداز میں، اور تو یہ لیکن اب یہاں ان کو سنب کرنا بھی بڑا ضروری ہے۔ یہ جو آگے ہیں نا، یہ جو بغاوت پہ اتر آئے ہیں، ورنہ یہ بات کر جائے گی پورے معاشرے میں پینیٹریٹ، اور پھر لوگ کوئی احترام نہیں کرے گا۔ اور میں جو سوشلزم کی بات کر رہا تھا وہ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ جو عدالتیں اور یہ جو پولیس ہے
اور کئی دفعہ یہ جو سیاست میں مداخلت کرنے والی جو فوجی جرنیل ہوتے ہیں، یہ دراصل ان سرمایہ داروں اور فلتھی سرمایہ داروں اور مصنوعی سیاسی لیڈروں کو عوام سے تحفظ دلانے کے لیے، ان کا تحفظ کے لیے ہوتے ہیں کہ عوام کو جب انصاف چاہیے ہوتا ہے تو یہ سوچ میں پڑ جاتے ہیں، عوام کو تحفظ چاہیے ہوتا ہے تو یہ پتہ نہیں، جب کوئی مر جاتا ہے تو کوئی قتل ہو جاتا ہے تو پولیس پہنچتی ہے، لیکن ان کی طرف جب اپنے حقوق کے لیے عوام بڑھنا شروع کرتی ہے تو پولیس آ جاتی ہے، رینجرز آ جاتے ہیں، ایف سی آ جاتی ہے، عدالتیں بھی ان کو تحفظ دیتے ہیں، ان حکمرانوں کے لیے رات کو بھی کھل جاتی ہیں۔ غریب آدمی اتنے کیسز پڑے ہیں، سال ہر سال سنتا ہی کوئی نہیں، ان کا نقطہ نظر یہ۔ اب یہ ایسا وقت ہے کہ عدالتوں کو یہ چاہیے کہ اپنی عزت کی بحالی کے لیے لوگوں کے ذہنوں میں تاثر جو ہے ایک مقدس ادارے کے طور پر، مقدس جج صاحبان کے طور پر، اب سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سے بڑا اب کیا معزز کوئی عہدہ باقی پاکستان میں؟ تو آپ نے جو اس رات اچانک شب خون والی کارروائی فرمائی، اس کا آپ نے ازالہ کر دیا ہے، ان کے لیے بھی رات کو اپنے عدالتیں کھولی ہیں، لیکن وہ عدالتیں اس طرح کی اب میرے عام آدمی کے لیے بھی کھولنے شروع کریں، کوئی ایمرجنسی کوئی اس طرح بڑا ظلم ہو جائے، جو آپ نیچے والوں جہاں پہ مثلا کسی مجسٹریٹ کا ہے تو اس کو انسٹرکشن دیں کہ بھائی رات کے 2 بجے بھی پہنچو، کوئی سول جج ہے، کوئی سیشن جج ہے، ان کو بھی آپ دے دیں کہ بھائی اگر کسی کو کوئی دستک جتنے بجے دیتا ہے تو پھر یہ روایت اب نیچے تک لے آئیں۔ دوسرا، ان کو سنب کریں، یہ تو بغاوت ہو گئی آپ کے خلاف، عدالت کے خلاف انہوں نے بولا کہ بغاوت ہے، اب ان پہ بے دھڑک ہو کے ایک دفعہ مثال قائم کریں اور کنٹیمپٹ آف کورٹ، کیونکہ انہوں نے ریپیوٹ خراب کی ہے اور یہ نسلوں تک ورنہ جائے گی۔ ہر بندہ باقی ہو کے اٹھ کے پھرے گا جی میں بائی کاٹ ہے، میں مانتا ہی نہیں، کیونکہ سوشلسٹ پہلے یہی کہتے ہیں کہ یہ عدالتیں تمہارے تحفظ کے لیے ہوتی نہیں عوام کے، یہ تو بڑے لوگوں کے تحفظ کے لیے ہوتی ہیں، انصاف تو بڑے لوگوں کو ملتا ہے۔ یہاں ہر بندہ کہتا ہے کہ جی امیر کے لیے اور نظام انصاف ہے، غریب کے لیے اور انصاف ہے، تو اس تاثر کو اب عدالتیں زائل کر سکتی ہیں۔ اور میں یہ بار بار ایک استدعا کر رہا ہوں، میں جرنلسٹ تو ہوں، لیکن شاعر کے طور پہ جو شاعر اگر جینوئن شاعر ہے اور زندگی بھر اس نے شاعری میں لیو کیا ہے، شاعری کو روح کے طور پر روح بسر کی ہے اس میں شاعری میں، جس نے وہ شعور جو ہے وہ مانگا ہے رب سے اور ذہنی ریاضت کی ہے، وہ پھر کروڑوں لوگوں کی نبض اس شاعر کے دل میں دھڑکتی ہے۔ تو میں اس لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کے پاس یہ جج صاحبان کے پاس جو ہے، یہ میں آپ کو پلس بتا رہا ہوں، کروڑوں لاکھوں لوگوں کی دھڑکن بتا رہا ہوں کہ آج اگر آپ نے ان سب کو ان کو نااہل کیا جائے، یہ کوئی پتہ نہیں کون ہے، درندے ہیں، انسان ہیں، بڑے اعلیٰ انسان ہیں یا نیچے، ان کا تو سمجھ ہی نہیں آ رہی۔ کچھ لوگ پورے کنفیوز ہو گئے کہ یار یہ ہمیں باتیں کچھ کرتے ہیں اور ان کا کردار کچھ ہے، اتنی بڑی دوئی اور گیپ ہے درمیان میں، بعد الطرفین جسے کہتے ہیں۔ تو اب جج صاحبان سے بھی گزارش ہے اور سپریم کورٹ ہماری اعلیٰ عدلیہ سے گزارش ہے، چیف جسٹس صاحب سے، کہ جناب ان کو سب جو باغی ہے نا، ان کو ذرا بتائیں، ان کے ایک تو انہوں نے عدالت کی جو ریپیوٹ خراب کی ہے، ان کو 6 مہینے اندر تنیں اور ساتھ میں ان کو وہ نااہل قرار دیں تاکہ یہ لوگ آنے والوں کے لیے مثال قائم ہو، اور دوسرا نیچے انسٹرکشن دیں اپنے جو ذیلی عدالتیں ہیں اور ججز ہیں کہ آپ بھی یہ روایت جو ہے وہ بڑی اچھی ہے، اگر پڑھ گئی ہے تو پھر پڑھ چلے نا، ملک میں ایک اچھی چیز آئے کہ اگر کوئی بہت بڑا ظلم ہو جاتا ہے، کسی یتیم کسی جیسے بچوں کے سامنے ماں باپ قتل کر دیے جاتے ہیں، تو رات کو کھلیں عدالتیں پر، اتنی ہی پرائرٹی پر ان کیسز کو حل کیا جائے، وہ لٹکے نہیں، چاہے پیچھے جس طرح آپ نے صحافیوں کو دن رات یہ جو عمران ریاض، صابر شاکر، ارشد شریف، ان لوگوں کو آپ نے انصاف دیا ہے اور ان کا اس پہ آپ کا عدالتوں پہ بھروسہ بڑھا ہے، انہوں نے کہا جی ہم اور کہاں جائیں، ہمارا تو یہی آپ ہی ہیں جہاں سے ہمیں ملے گا، اور دیا ہے۔ دیکھیں نا، ہو سکتا ہے پیچھے جو وہ کہہ رہے تھے XYZ ہیں یا سیکٹر انچارج ہیں، کوئی جو بھی، یا یہ نون لیگ، پنجاب گورنمنٹ، وزیر قانون، جو بھی تھا، عدالتوں نے انصاف دیا ہے نا، پھر ڈٹ کے کھڑی ہوئی ہیں تو جرت نہیں ہوئی کسی کو۔ تو یہی عوام کے لیے بھی یہ چیزیں جو ہیں یہ نیچے چلی جائیں تو دعا دیں گے لوگ آپ کو، آپ کے لیے جھولیاں اٹھا اٹھا کے آپ کے بچوں کو دعائیں دیں گے، آپ کے لیے خوش ہوتے پھریں گے۔ عوام کو سکھ دینے کا ایک رواج ڈالنا چاہیے، عوام کی سہولت کا۔ یہ مسکین لوگ مر کے کھپ کے پھر نعرے لگانے آتے، ادھر لگانا شروع کرتے ہیں۔ ہمارا قصور کیا ہے کہ اتنے غیر
انسانی قسم کے رویے ہمارے ساتھ، غیر انسانی سیاست، غیر انسانی جعلی منحوس جمہوریت، منحوس ڈکٹیٹرشپ، کبھی اسٹیبلشمنٹ بھی چلے جب اس کو ٹھڈا مار، اس کو بڑا، یہ بھی ایسے ہی دانشور بن جاتے ہیں، کوئی نہیں ہے ورنہ ملک ہمارا امریکہ چین سے آگے نکل گیا ہوتا اگر یہ ہماری اسٹیبلشمنٹ، کیونکہ اختیار آتا ہے نا تو اللہ کا خوف ختم ہو جاتا ہے، اور اس وقت وہ لوگ جو با اختیار ہوتا ہے سارے ارد گرد اکٹھے ہوتے ہیں یسر والے، تو وہ سمجھتا ہے کہ میں واقعی دانائی کل ہوں، عقل کل بھی بن جاتا ہے، اور وہ سمجھنے لگ جاتا ہے کہ جو میرا کا 5-10 بیٹھے ہوتے ہیں بڑے، اور وہ سمجھتے ہیں ہم سر نہیں۔ خدا کا خوف اور خدا کا تشکر اور احساس ذمہ داری کے ساتھ خیر کی نیت سے آپ اپنے لوگوں اور اپنے وطن کے لیے سوچیں، آخر آپ کو بٹھایا اسی وطن نے، اور یہیں سے آپ اتنا مراد حاصل کر رہے ہیں، اور جب ریٹائرمنٹ کے بعد بھی آپ سوکھے رہیں گے، آپ کو کوئی نہیں، ہونا بھی چاہیے۔ اور بھی بڑی چیزیں ہیں جن پر بعد میں انشاءاللہ ڈسکس کریں گے، اور میرے دیکھنے والے بڑے محبت کرنے والے آپ لوگوں کی وجہ سے مجھے روز حوصلہ ملتا ہے، اور لاہور ٹی وی کو آپ سبسکرائب کرتے بھی جائیں، دوستوں سے بھی کہیں، کیونکہ کہیں کسی پورے یوٹیوب پہ کوئی جگہ تو ہو جہاں پہ احساس کی بات ہو، جہاں پہ دل میں بیٹھ کے کوئی بولنے والا ہو۔ میں تو دل میں بیٹھ کے بولتا ہوں، آنسوؤں کے ساتھ بولتا ہوں، اور مجھے پتہ ہے کہ مجھے دیکھنے سننے والے آپ جیسے لوگ بھی ایسے ہی ہیں۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ لاہور ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں، اور یہ اس کو ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر ضرور کریں۔ بہت شکریہ۔